آج کی ویڈیو میں آپ کو دو خواتین کی تصاویر دکھانے جا رہی ہوں۔ ونڈو کے دوسری جانب آپ دیکھیے، ایک یہ خاتون ہے اور ایک اور تصویر دکھانے جا رہی ہوں، یہ بھی ونڈو کے اس جانب دیکھیے کہ یہ ایک اور خاتون ہے۔ دونوں میں کتنا فرق نظر آ رہا ہے، ایک نیچرل معصوم خوبصورت لڑکی نظر آ رہی ہے اور دوسری کے چہرے کو آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مشینی خاتون ہے، کوئی روبوٹ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ دونوں تصویریں ایک ہی خاتون کی ہیں تو آپ حیران ضرور ہو جائیں گے، لیکن یہ بات بالکل سچ ہے۔ یہ دونوں تصاویر 10 سال کے وقفے سے لی گئی ایک ہی خاتون انستھیشیا کی ہیں۔ یوکرین سے ان کا تعلق ہے، یہ بڑی مشہور و معروف ماڈل ہیں، اور جو تصویر آپ کو پہلے دکھائی تھی وہ 26 سال کی عمر میں ان کی تصویر تھی، دوسری تصویر 36 سال کی عمر میں ہے۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ اتنے سال کے اندر وہ اتنا بدل کیسے گئیں، بالکل ایک میکینیکل چہرہ، ایک مشینی روبوٹک شکل ان کی کیسے ہو گئی؟ تو دراصل وہ اپنے چہرے کے خد و خال سے بلکہ اپنے جسم کے خد و خال سے بھی مطمئن نہیں تھیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے چہرے کو بدل ڈالیں گی۔ اس کے لیے انہوں نے سہارا لیا بوٹاکس اور فلرز کا، جو کہ اس وقت پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان بوٹاکس اور فلرز کا سہارا لے کر اپنی چہرے کو تبدیل کر لیتے ہیں یا بیوٹی کو انہانس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس خاتون نے جب ان بوٹاکس اور فلرز کا استعمال شروع کیا تو اس کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور آج ان کا چہرہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ دنیا میں سب سے بڑی گالوں والی خاتون کے طور پر پہچانی جانے لگی ہیں۔ اب لوگوں نے جب یہ تصویر دیکھی جو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ہے، تو جو پرانی تصویر تھی اس پر بہت زیادہ لائکس آئیں، بہت زیادہ کامنٹس آئے۔ لوگوں نے کہا کہ اتنی خوبصورت تھی تم، یہ تم نے اپنے ساتھ کیا کر لیا؟ کچھ نے سوال کیا کہ ایسا کیوں کیا، تم مطمئن کیوں نہ تھی، تم تو اتنی خوبصورت نظر آتی تھی، اب تم نے اپنے چہرے کو بگاڑ لیا۔ مختلف طرح کے ریاکشن سامنے آئے، جس پر انستھیشیا کا یہ کہنا ہے کہ میں بہت مطمئن ہوں، میں بہت خوش ہوں، میں نے اب جو اپنی شکل بنائی ہے وہ میں نے اپنی مرضی سے بنائی ہے، میں جو چاہتی ہوں وہ کرتی ہوں، کسی کی خوشی کے لیے ایسا نہیں کرتی بلکہ میں نے اپنی ذات کو خوشی دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اور میں اپنی والدہ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ اس سلسلے میں بھی میں نے اپنی والدہ کو سب کچھ بتایا، اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر تنقید کرنے والے جو کہ زیادہ تعداد میں ہیں، more than 90% لوگ مجھ پر تنقید کرتے ہیں اور مجھے برا بھلا کہتے ہیں، لیکن جب میں اصل زندگی میں ان سے ملتی ہوں تو وہ میرے ساتھ تصاویر بناتے ہیں، سیلفیز لیتے ہیں، ان کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں، تو یہ لوگوں کی منافقت ہے۔ لیکن ہم واضح طور پر فرق محسوس کر سکتے ہیں، خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ قدرت جو کرتی ہے وہ بالکل ٹھیک کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جس رنگ روپ میں پیدا کرتا ہے وہی اس کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ اب پہلی تصویر کو دیکھیے، یہ وہ تصویر ہے جو ایک نیچرل خوبصورت پیاری لڑکی کی ہے، اور بعد والی تصویر غیر انسانی تصویر ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بوٹاکس اور فلرز کوئی چند ہزار روپوں میں نہیں لگتے، چند ہزار پاؤنڈز میں نہیں لگتے، بلکہ ہزاروں لاکھوں پاؤنڈز اس پر لگ جاتے ہیں، اور پھر 10 سال کا ایک پورا عرصہ ہے۔ اس خاتون نے نہ صرف اپنے چہرے کے خد و خال بدلے بلکہ اپنے جسم کے خد و خال کو ابھارنے کے لیے بوٹاکس اور فلرز کا سہارا لیا۔ اس کی باڈی بھی ایک بالکل روبوٹک باڈی کی طرح سے لگتی ہے، چہرہ بھی بالکل روبوٹک لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا خوبصورت پیدا کیا تھا، اور مزید خوبصورت بننے کی جستجو، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی جستجو، اپنے آپ کو بہترین بنانے کی جستجو اس کو کس طرف لے گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین روپ میں جو پیدا کیا اور جس پر وہ نہ خوش تھی نہ شکرے پن کے باعث اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے بدل ڈالا کہ کوئی اس کو پہچاننے کو تیار نہیں کہ یہ تصویر میں وہی لڑکی ہے 26 سال کی عمر کی جو اب 36 سال کی عمر میں ایک عجیب حیت کی شکل اختیار کر چکی ہے، عجیب چہرہ بن چکا ہے، عجیب جسم کی مالک ہے وہ۔ اس میں وہ کہتی ہے میں بہت خوش ہوں، لیکن ایسا لگتا نہیں، کیونکہ انسان جب اپنی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا اور دوسروں کے سامنے اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اندر کہیں نہ کہیں اس کو یہ احساس ضرور ہوتا ہوگا کہ میں نے اپنی ذات کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ غلط کر لیا۔ اب سوشل میڈیا پر چونکہ لوگ آپ کے سامنے نہیں ہوتے تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، جو ان کے دل میں ہوتا ہے برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جتنے زیادہ لوگ تنقید کر رہے ہیں، اگر وہ ملنے پر ان کے ساتھ سیلفی بھی لیتے ہیں تو کیا پتہ وہ بعد میں اس کا مذاق بھی اڑاتے ہوں، کیونکہ آپ نے قدرت کے نظام کو بدلنے کی، اس کو بگاڑنے کی کوشش کی، اور آج دیکھیں کہ لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چیز کرتا ہے آپ کے لیے، جو جیسا کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اس طرح ایک انسان کو جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس میں اسی کی بہتری ہوتی ہے، اور ہم ماضی میں بھی یہ دیکھ چکے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنے چہرے کے خد و خال کو بدلنے کی کوشش کی، بہت زیادہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی، مطلب 19-20 کا فرق تو چلے آپ سمجھ لیں کہ
کہ بہت سے لوگوں نے ایسا کیا ہے، بہت سے لوگ اس ٹریک پر چل پڑے ہیں۔ جس نے زیادہ کوشش کی اس میں بگاڑ ہی پیدا ہوا ہے، انہوں نے اچھی خاصی چیز کو ایک عجیب سی چیز میں تبدیل کر لیا ہے۔ تو ماضی کی مثالیں بھی ملتی ہیں، تو اس لیے یہ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دے رکھا ہے اس پر شکر ادا کریں، اس میں راضی رہیں، اور اس میں رد و بدل کی کوشش کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں نقصان ہی ہوگا۔ اور جو مانگنا ہے اپنے رب تعالیٰ کی ذات سے مانگیں، اور جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں خوش رہنے کی کوشش کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔